بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھوکے مجاہدین اور ساحل سمندر پر عنبر مچھلی کی آمد۔ سابق احادیث میں جو آپ نے پڑھ لیا کہ مجاہدین کی کفالت، حفاظت و ضمانت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ ان کی کفالت کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی اللہ پاک مجاہدین کی دعائیں قبول کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دشت و بیابان میں پانی عطا کیا ہے، اور کبھی غیب سے کھانا ملا ہے، کبھی دشمن کے حملوں سے انہیں بچایا ہے، کبھی درندوں پرندوں سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یہ نصرتیں جس طرح مجاہدین لاحقین سے بھی ہوئیں، چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ ساحل سمندر کی طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر کو قریش کے قافلے کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ 15 ہجری تک مجاہدین نے اس قافلے کا انتظار کیا تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ مجبوراً صحابہ نے درختوں کے پتے کھائے، اس لیے اس دستے کا نام سریہ حبت پڑ گیا، یعنی وہ دستہ جس نے درختوں کے پتے کھائے ہوں۔ اس واقعے کو خود ایک مجاہد حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک قریش کے قافلے کو پکڑنے کے لیے بھیجا، اور یہ چھاپا مار دستہ کی شکل میں روانہ ہوا، اور ہم پر ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور ایک تھیلی میں ہمیں کچھ سفر خرچ دیا۔ یہ چند کھجوروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمارا امیر ابو عبیدہ روزانہ ہمیں ایک ایک کھجور دے دیا کرتا تھا۔ ہر آدمی کو چھوٹے بچے کی طرح چوس لیا کرتا تھا اور پھر پانی پی لیا کرتا تھا، اور کھجور کو اپنے کپڑے میں لپیٹ کر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوا تو مجبور ہو کر ہم نے درختوں کے پتے جھاڑنے شروع کر دیے۔ پتوں کو جھاڑ کر پتوں کو کھا لیا کرتے تھے۔ اس سے ہمارے ہونٹ پھٹ گئے اور قضائے حاجت مینگنیوں کی طرح ہونے لگی۔ ایک دفعہ ہم سمندر کے کنارے چلے گئے تو اچانک ہمیں ایک چیز نظر آئی، گویا کہ ریت کا ایک ٹیلہ تھا۔ ہم اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ سمندر نے کنارے پر ایک مچھلی کو پھینکا ہے، جس کو لوگ عنبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے، پھر فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہیں اور حالت اضطرار میں ہیں، لہٰذا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اس کو کھاؤ۔ ہم 300 آدمیوں نے اس کا گوشت کھایا اور 1 ماہ تک کھایا، یہاں تک کہ خوب فربا ہو گئے۔ مجھے یاد ہے ہم اس مچھلی کی آنکھوں کے گڑھے سے بڑے بڑے مٹکے تیل بھر بھر کر لاتے تھے، اور وہاں سے بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر لاتے۔ ایک دفعہ ابو عبیدہ نے 13 مجاہدین کو اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھایا تو وہ سب وہاں بیٹھ گئے۔ پھر ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی ہڈی کو کمان کی طرح زمین میں گاڑ دیا، اور ایک لمبے تڑنگے آدمی کو بڑے جسم کے اونٹ پر بٹھا کر اس ہڈی کے نیچے سے گزار دیا، اور وہ آرام سے گزر جاتا تھا اور سر جھکانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی تھی۔ ہم نے اس کے گوشت میں سے سوکھے ہوئے بڑے بڑے ٹکڑے ساتھ لیے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہم نے اس جانور کا تذکرہ بھی کیا، تو حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا تھا، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا ہے؟ ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے اس میں سے حضور اکرم کی طرف کچھ بھیجا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔